اور ایک ایسی بیٹی کو جنم دیا، اللہ کی عزت کی قسم بے نظیر جیسی لیڈر پیدا نہیں ہو سکتی، جس کا پوری دنیا میں ایک نام تھا، ویژن تھا۔ ہم لوگ کسی کی، جب میرا اگر ایک جماعت سے تعلق ہے، بدقسمتی یہ ہے میں دوسرے کی کسی اچھی بات کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ چودھری شاہ صاحب نے یہی بات کی کہ بھٹو صاحب کا جو نعرہ تھا، ان کا جو ویژن تھا، انہوں نے غریب کو بولنے کا شعور دیا، انہوں نے اپنا حق۔ آج اگر غریب اٹھ رہا ہے طبقہ تو وہ بھٹو نے جو زبان ان کے منہ میں ڈال دی۔ باقی اگر ان کے کارنامے دیکھیں تو ایٹم بم پوری دنیا میں بہت بڑی طاقت بنا دیا پاکستان کو، اس کے بانی بھٹو صاحب تھے۔ ان کی زندگی کو اگر دیکھیں، انہوں نے جس طرح اسلام کے لیے کام کیا، ان کا قصور یہ تھا انہیں پھانسی پہ لٹکائے جانے کا کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنا دیا۔ اور جو بھی پاکستان کے لیے کام کرتا ہے، یہودی اور صہیونی طاقتیں اس کے لیے یہی کچھ کرتی ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہم لوگ ہمیشہ ہمیں اپنے ہی مرواتے ہیں، اپنے ہی گراتے ہیں، نشے من پہ بجلیاں غیروں نے بڑھ کے پھر بھی تھام لیا ہے۔ اور بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا، تیر کھا کے جو دیکھا کمین گاہ کی طرف، تیر کھا کے جو دیکھا کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی جس کا نام ہی بھٹو صاحب نے عوام پہ رکھا، اور آج کے دور میں اگر میں یہ کہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان عوامی تحریک کے نام سے ڈاکٹر طاہر القادری نے وہی نعرہ لے کر پھر سے اجاگر کیا۔ اور آپ دوستوں نے دیکھا لانگ مارچ کیا، وہ جس طرح بھٹو صاحب کے اندر ایک طاقت تھی، لوگوں کو باہر بٹھایا ہے، وہ ایک طاقت ایک لانگ مارچ کر کے دکھایا ہے۔ پاکستانی قوم ان سے اچھی قوم کوئی نہیں ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ پرامن ہیں، جو 4 دن تک اسلام آباد کی سڑکوں پر اپنے حقوق مانگنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، تو پرامن قوم ہے۔ کون کہتا ہم دہشت گرد ہیں؟ ہم ٹیرورسٹ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں۔ یہ جیالے جن کا دل تڑپتا ہے، جیالہ کسے کہتے ہیں؟ کس لیے جیالے ہیں؟ آپ بھٹو شہید کے لیے نہیں، ان کے اس ویژن کے لیے، ان کے اس دستور کے لیے جو نعرہ دیا تھا، ہر شخص یہ چاہتا ہے، وہ درد ہے اندر جو سونے نہیں دیتا، تو وہ درد اگر ہم سب پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے جو بہن بھائی پاکستان میں بس رہے ہیں ان کو امن مل جائے، ان کی زندگی میں سکون آ جائے، دہشت گردی ختم ہو جائے، پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے۔ ہم اسی لیے رو رہے ہیں نا سارے، غریب کو روٹی ملے 2 وقت کی، مگر پاکستان میں اللہ کی عزت کی قسم 2 وقت کی روٹی بھی اب عزت کے بدلے میں مل رہی ہے، عزتیں بک رہی ہیں، غریب دن بدن پس رہا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ حاکم شہر کی اس بند گلی کے پیچھے آج پھر ایک شخص کو اگلتے دیکھا، تم سمجھتے ہو کہ ہوتے ہیں درندے ظالم، ہم نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا۔ جہاں انسان کو انسان نگل رہا ہو تو وہاں پھر سے دیکھیں، ہم سب جیسے بات کی انڈونیشیا میں اسلام پھیلا کردار کی دولت پر، ہم سب سفیر اسلام ہیں اس دھرتی پر، ہماری ایک سوچ میں مادیت آ گئی، ہم پیسے کمانے آئے ہیں، اتنے لاکھ لگا کے آئے ہیں، ہم تو یہاں پیسے کے لیے آئے ہیں۔ دوستو پیسہ تو مل ہی جائے گا، جو رزق آپ کے مقدر کا، یہ بات یاد رکھ لیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے حصے کا رزق لے جا نہیں سکتی، جو آپ کا نہیں آپ کو مل نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جو وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے اس کے لیے کیوں مرتے ہو؟ اگر ہم اپنے کردار کو، اپنے قول و فعل کو اچھا کر لیں، یہ جو جاپانی قوم ہے ان سے اچھی دنیا میں قوم کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھو کتنی جلدی بات مان لیتے ہیں، مگر ہم نے ابھی تک، ہماری تو اپنی ہی، ہم چھوٹی سی کمیونٹی ہیں جاپان کے اندر، اتنی دشمنی ہمارے اندر، اتنا کینہ، اتنا بغض، اتنا حسد کہ اگر ایک کے ساتھ مل لے دوسرا دل میں غصہ کر لیتا ہے۔ ان چیزوں سے کب نکلیں گے؟ ہمیں نکلنا ہوگا۔ کوئی اگر اچھی بات کرتا ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، دیندار لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، جھوٹے فریبی دجالوں کو، ہم ان کو جو جھوٹا ہے اس کو جھوٹا کہنے کی طاقت نہیں ہے، جو بے ایمان ہے اس کو بے ایمان کہنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم اپنے تعلقات بچاتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ آقا حسین بھٹو حسینی تھا، ذوالفقار علی بھٹو شہید امام حسین علیہ السلام کا غلام تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے تھے، حسینی تھے۔ اور حسین کیا ہے
کہ میدان کربلا میں ادھر 1,00,000 کا لشکر ہے، مگر امام حسین نے مسلط نہیں کی، ان کے سامنے حق کو رکھا۔ جب دیکھا کہ اب باطل حق کو ختم کرنا چاہتا ہے تو 72 تن قربان کر کے سر نیزے پہ قرآن سنا دیا۔ تو بھٹو صاحب چکے حسینی تھے، ان کا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خانوادے سے گہرا تعلق تھا، ان کو ماننے والے تھے، جان دی۔ اور ابھی دیکھیں پھر ایک شہادتوں کا سلسلہ چلا ہوا ہے، اور اس بیٹی نے بھی جان دے دی جمہوریت کی خاطر۔ ہم نے کیا کیا؟ بحثیت قوم، بحثیت امت، بحثیت مسلمان، ہم سب پہ دوستو ذمہ داری ہے۔ ہم اتنی سی آج ہم 20 25 30 40 لوگ بیٹھے ہیں، ہم یہاں اگر 40 لوگ بیٹھے ہیں، ہماری اگر فکر ایک ہو جائے، ہماری سوچ جو ایک ہو جائے، ہماری تھاٹ ایک ہو جائے، اور وہ سوچ کیا ہے کہ آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی جگہ، آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی جگہ، بے در و دیوار سہی گھر تو اپنا ہے۔